السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی ھذی العلوم ویسہل علینا ھذی الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے 45واں سبق ایپیسوڈ نمبر 45 آپ کے سامنے ہے، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا۔ یہ سبق 1786 تا 1795 نمبر احادیث پر مشتمل ہے۔ آتے ہیں براہ راست کتاب سے، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی پہلی حدیث آج ہمارے سبق کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الزکوٰۃ، یہ اس سلسلے میں یہ احادیث آ رہی ہیں، اور آج ہمارے پاس پہلی حدیث جو ہے عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ رضی اللہ عنہما، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ 1786 ہے۔ وان عمر بن شعیب، عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ عن ابی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن جدہ وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، لا جلبہ ولا جنبہ۔ اللہ اکبر۔ لا جلبہ کیا مطلب اس کا؟ کہ نہ ہی جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، مصدق وصول کرنے والا، نہ ہی وہ کیا کرے، جلبہ مال منگوائے، اپنی طرف کھینچے بڑے فاصلے سے، اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے نہ ہی وہ زکوٰۃ کا مال اپنے پاس منگوائے، بلا جلبہ ولا جنبہ، اور نہ ہی جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ زکوٰۃ کا مال لے کر اپنے گھروں سے کہیں اور نکل جائیں دور دراز علاقوں میں۔ تو یہ جلبہ اور جنبہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ ہی دوسرے پہ سختی کرو اور نہ ہی ان کو موقع دو کہ وہ آپ پر سختی کریں، اور بالکل نارمل طریقے سے زکوٰۃ جو ہے اس کی وصولی ہو۔ لا جلبہ، نہ یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کہیں زکوٰۃ دینے والوں کو کہ آپ آئیے اور جمع کرا کے اپنا مال خود جائیے، اور نہ ہی یہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں اور وہ لوگ جو ہیں زکوٰۃ دینے والے، وہ زکوٰۃ کا مال لے کر کہیں دور دراز ادھر ادھر پھرتے رہیں۔ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ، اور ان کے صدقات نہ لیے جائیں گے مگر، یا لیے جائیں مگر ان کے گھروں میں سے ہی۔ رواہ ابو داؤد سے، امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو لا جلبہ اس کے معنی کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک دفعہ پھر میں بیان کیے دیتا ہوں کہ لا جلبہ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا دور سے مال زکوٰۃ اپنے پاس نہ وصول کرے، بلائے، اور یعنی وصول کرنے والا خود بستیوں میں جا کر زکوٰۃ وصول کرے، اور یہ بھی ایک غریب رعایا پر شفقت ہے، نہ یہ ان کو پابند بنائے کہ وہ آپ کے پاس آئیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے پانی پلانے کی جگہ پر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مویشیوں کی زکوٰۃ، بکری، گائے یا اونٹ، یہ ان کی زکوٰۃ جو ہوگی ان کے جو پانی کا گھاٹ ہے، جہاں پانی پیتے ہیں وہ جانور، وہاں سے ان سے وصول کی جائے گی۔ کہ ہر کوئی اپنی بستی میں جانور کو پانی پلاتا ہے، ظاہر ہے، اور اس کا ایک گھاٹ ہوتا ہے، تو وہیں سے یہ جو لوگ وصول کرنے والے ہیں وہاں پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لے کر مویشی ادھر ادھر بھاگتے پھریں۔ آگے حدیث ہے نیکسٹ، وان ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استفاد مالا، جس نے بھی فائدہ اٹھایا کسی بھی مال سے، فلا زکوٰۃ فیہ، تو اس میں زکوٰۃ نہیں، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ تو ایسا مال جو کہ جس سے زکوٰۃ ہو، یعنی زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی،
کہ وہ کتنا مال ہونا چاہیے اور کون کون سا، تو جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے تو اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر وہ نصاب میں رہے تو۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وذکر جماعت، اور اہل علم کی ایک جماعت نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہم وقفوا علی ابن عمر، کہ انہوں نے اس حدیث کو، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس کو موقوف ٹھہرایا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر، یعنی یہ ان کا اپنا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے اس میں چونکہ کلام ہے، اس لیے یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم بڑا معروف راوی ہے جو کہ سخت ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، موقوف روایت امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ کی ہے، اور وہ الفاظ کے ہیں، من استفاد مالا فلا زکاۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، یہ الفاظ ہیں، اور یہ موقوف ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر یہ موقوف ہیں، اور اس میں بھی قدر اختلاف الفاظ میں، کہ اس میں یہ ہے کہ حتی یحول علیہ الحول اس حدیث میں، لیکن یہ جو حدیث امام ترمذی کی روایت کردہ اس میں ہے من استفاد مالا، جس نے مال سے فائدہ اٹھایا تو اس میں فلا زکوٰۃ فیہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں، یہاں تک کہ یحول علیہ الحول عند ربہ، یہاں تک کہ اللہ کے اس کے پروردگار کے ہاں اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ تو حتی یحول علیہ الحول اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کا معنی ہے کہ یہاں تک کہ اس مال پر، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے، اس سے پہلے نہیں، کتنا بھی مال ہو اس سے پہلے 1 دن پہلے بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 1788، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا ہیں، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی تعجیل صدقۃ، زکوٰۃ کی جلد ادائیگی کے بارے میں، وقت سے پہلے، ابھی سال پورا نہیں ہوا تو صدقہ یعنی زکوٰۃ کی جلدی یعنی قبل از وقت ادائیگی کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، قبل ان تحل، یعنی پہلے سے کہ اس کا وقت جو ہے وہ آ جائے۔ ہاں جی، تو فرخص له فی ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو اس بات کی رخصت دے دی۔ رواہ ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، اسے امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث جو ہے اگرچہ یہ بعض نے اسے صحیح کہا ہے حسن، بعض اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے کہ یہ حسن درجہ کی ہے، جبکہ بعض دیگر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اہل تحقیق کہ سند میں الحکم بن عتیبہ مدلس اور عنان راوی موجود ہے۔ تو ویسے اگرچہ یہ مختلف فی ہے اہل علم کے درمیان یہ حدیث، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ، یا اس میں جو مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے، اسی پر ہی عمل ہے کہ زکوٰۃ کو بے وقت وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ کو ادا کرنا یا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، یہ وقت سے پہلے بھی جائز ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو۔ نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، عزیز طلبہ 1789، 1789، وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، تو آپ نے فرمایا، الا آگاہ رہو، سن لو، من ولی یتیما لہو مال، کہ جو شخص بھی کسی یتیم کا ذمہ دار بنا، نگران، ولی یتیمن، لہو مال، جس یتیم کا کوئی مال بھی ہو، تو فلیت تجر فی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے مال میں تجارت کرے، کاروبار کرے، ولا یترک ہو،
اور اس کو چھوڑ نہ دے، اس مال کو چھوڑ نہ دے، حتی تاکل صدقہ، یہاں تک کہ اس کو صدقہ کھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مال پڑا رہے اور اس میں سے زکوٰۃ نکلتی رہے تو ظاہر ہے اس میں کمی آئے گی بظاہر، اور اگر اس مال کی ساتھ ساتھ تجارت ہو تو اس زکوٰۃ کی برکت سے، صدقے کی برکت سے مال بہت بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انگیخت دلائی کہ مال کو رکھا نہ جائے، حرکت میں لایا جائے تاکہ خود بھی فائدہ اٹھائے آدمی اور دوسروں کو بھی فائدہ دے۔ رواہ ترمذی ہو، امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال فی اسنادی مقال، اور امام ترمذی نے یہ بھی تحقیق کی، یہ بات بھی فرمائی کہ اس کی سند میں مقال ہے، یعنی کلام ہے۔ لأن المثنى بن الصباح ضعیف، اس لیے کہ سند میں ایک راوی مثنى بن صباح جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس اعتبار سے اس راوی کی وجہ سے مثنى بن صباح کی بنا پر یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوئی، امام ترمذی کا یہ کہنا ہے۔ اس حدیث کے متعدد طرق ہیں جو سب کے سب ضعیف ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، دادا سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یہ پہلے بھی بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور یہ کئی ایک آگے بھی احادیث آئیں گی اور گزر بھی چکی ہیں اس سند سے، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، تو دادا سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ تینوں بزرگ بیٹا، باپ اور دادا صحابی رسول ہیں، یہ کمال ہے۔ عمر بن شعیب نبی عن جدہ، یہ باپ، بیٹا اور دادا یہ سب صحابی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ائمہ ثلاثہ، تین ائمہ کرام کے نزدیک یتیم کے مال سے بھی زکوٰۃ ادا ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور یہ اس کا سرپرست ادا کرے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یتیم کے مال سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حدیث ہم پڑھ رہے تھے عن عمرو بن شعیب، یہ ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے 1789، اور میں نے کہا ہے کہ اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، متعدد اسناد سے یہ حدیث جو ہے ثابت ہے، جو سب کے سب ضعیف ہیں۔ اور عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، یہ جو سند کے الفاظ ہیں، یہ سے مراد، دادا سے مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور یہ تینوں بزرگ بیٹا، باپ اور دادا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تین ائمہ کے نزدیک یتیم کے مال سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگر وہ یتیم بھی صاحب نصاب ہے، یتیم چھوٹا بچہ جس کے والدین فوت ہو جائیں یا باپ، اگر اس کا مال ہے تو اس کے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو سال کے بعد اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بچہ پیدا ہوا ہے چھوٹا اور اس کے نام کی جائیداد موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے اور یتیم نہیں، تو اس کے اپنا اس کے نام پر اگر جائیداد ہو گئی الگ تو اس کا بھی سال کے بعد حساب لیا جائے گا، اگر اس نصاب کو پہنچتی ہے تو اس سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن جو یتیم ہے اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا سرپرستی ظاہر ادا کرے گا جو اس کا ذمہ دار بنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یتیم کے مال سے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور واللہ عالم ان کا کیا، ان کی اس بارے میں رائے ہے یا کیا ان کے پاس دلیل ہے۔ تو تیسری فصل ہے الفصل الثالث، اس باب کی تیسری فصل آتے ہیں اس کی طرف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بڑی معروف حدیث اور صحیح ہے، قال، کہتے ہیں، لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، واستخلف ابو بکر بعدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ، آپ کا خلیفہ راشد بنایا گیا۔ وکافر من کافر من العرب، تو اس موقع پر جو عرب میں سے جو کچھ قبیلے جو مرتد ہوئے، جنہوں نے مرتد ہونا تھا، دین چھوڑنا تھا، وہ چھوڑ گئے اور مرتد ہوئے، وکافر من کافر من العرب، تو قال عمر بن الخطاب لابی بکر، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو خلیفہ تھے، کیفا تقاتل الناس، کہ آپ کیسے لوگوں سے قتال کر سکتے ہو، کیسے تم لڑائی کرو گے لوگوں سے، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑائی کروں لوگوں سے، قتال کروں لوگوں سے، حتی یقولوا، یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ،
اس کا اقرار کر لیں۔ فمن قال لا الہ الا اللہ، تو جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، عصم منی مالہ و نفسہ، تو اس نے بچا لیا مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان، الا بحق کے ہی، مگر اپنے حق کے ساتھ، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل پیش کی کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے سے آپ کیسے قتال کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی جان مال اور عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، فقال ابو بکر واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور قتال کروں گا، لڑوں گا جس نے فرق کیا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، فإن، یعنی ان کی ادائیگی میں کسی نے فرق کیا تو، فإن الزکاۃ حق المالی، تو بے شک زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے، اور اوپر یہ الفاظ تھے الا بحق کے ہی، واللہ اللہ کی قسم لو منعونی، اگر وہ مجھ سے انہوں نے روکا، اناقن، انہوں نے مجھ سے ایک بھیڑ کا بچہ بھی روکا نا، چھوٹا بھیڑ کا بچہ، اناقن، کان یؤدونہا، جسے وہ ادا کرتے تھے یا کرتے رہے ہیں، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، لقاتلتہم، تو میں ان سے ضرور قتال کروں گا، علی منعہا، اس کے روکنے پر، یعنی اگر ایک بھیڑ کا چھوٹا بچہ بھی وہ دیتے تھے زکوٰۃ میں، عہد رسالت میں، زکوٰۃ کی مد میں، اور اگر انہوں نے اب وہ روکا اور نہ دیا تو میں ان سے اس کو روکنے پر ضرور ان سے لڑائی لڑوں گا، لقاتلتہم علی منعہا۔ قال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بات سن کر، فواللہ، اللہ کی قسم، ما ہوا الا رأیت، ما ہوا الا رأیت ان اللہ، کہ نہیں معاملہ تھا وہ مگر یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے شرح صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شرح صدر کر دیا ہے، سینہ کھول دیا اس معاملے میں، للقتال، کہ ایسے لوگوں سے جو کہ جنہوں نے زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے قتال کرنے کی بارے میں اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ فعرفت انہ الحق کو، اور میں نے پہچان لیا کہ بے شک وہ حق پر ہیں، انہ الحق کو۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ پہلے جو آڑے آئے تو بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا استقامت دیکھ کر اور ان کا یہ جو حتمی فیصلہ دیکھ کر پھر وہ بھی اس کے قائل ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے اللہ جل شانہ نے خلیفہ راشد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے ان مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کرنے کے بارے میں، اور میں نے جان لیا کہ یہ بات سچی ہے، حق ہے۔ حدیث طلبہ، حدیث میں مذکور لفظ اناقن کا مطلب ہے بھیڑ کا بچہ یا بکری کا چھوٹا بچہ جو کہ زکوٰۃ میں وہ دیتے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھرنے والے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے دو طرح کے تھے، ایک وہ تھے جو پوری طرح مرتد ہو گئے تھے کیوں وہ اسلام سے ہی نکل گئے، اور دوسری وہ قسم تھی وہ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا کہ چلیں جی نماز تو پڑھتے رہیں گے، زکوٰۃ تو میں ذرا بھاری معلوم ہوتی ہے، یہ نہ بھی دی تو کوئی حرج نہیں، ہمارے جان مال تو محفوظ ہیں نا، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہو جائے گا۔ نماز پڑھتے تھے مگر زکوٰۃ سے انکاری تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ان کے بارے میں خلیفہ رسول، پہلے خلیفہ راشد، ان کا یہی فیصلہ تھا کہ لاقاتلن، میں ضرور ان سے لڑائی کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ آگے حدیث ہمارے پاس ہے، نیکسٹ حدیث 1791، وان ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون کنز احدکم یوم القیامت، ہوگا تم میں سے کسی ایک کا خزانہ، یعنی طبعاً وہ خزانہ ہے ڈیفینیٹلی کہ جس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرع، گنجا سانپ، بہت بڑا، شجاعا ازدہا جسے کہتے ہیں نا، سانپ سے بھی اوپر جو
نگل جاتا ہے جانوروں کو، انسانوں کو کھڑے کھڑے، وہ گنجا سانپ بن جائے گا۔ یقون ہوگا کنز احدکم، تم میں سے کسی ایک کا خزانہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، شجاعن اقرا، گنجا اژدہا سانپ، یفر من صاحبہ، جس سے اس کا مالک یعنی جو خزانے کا مالک تھا قیامت دنیا میں، وہ اسے بھاگے گا، وَيَطْلُبُهُ، اور وہ اس کو پیچھے سے پکڑے گا، اس کا پیچھا کرے گا، حتیٰ یلقمہ اصابعہ، یہاں تک کہ وہ سانپ جو ہے یعنی اژدہا گنجا، وہ اس کی انگلیوں سمیت اس کو نگل جائے گا۔ رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ 1791 حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ حتیٰ یلقمہ اصابعہ کا مطلب یہ کہ یہاں تک کہ وہ اسے اس کی انگلیوں سمیت کھا جائے گا۔ آگے حدیث آتی ہے جی عبداللہ بن ابن مسعود کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، قال، آپ نے فرمایا، ما من رجل، کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ لا یؤدی زکوٰۃ مالہ، جو کہ ادا نہیں کرتا اپنے مال کی زکوٰۃ یا اپنے مال کا حق، الا جعل اللہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ اللہ کر دے گا اس کے زکوٰۃ کے مال، اسی مال کو جو کہ خزانہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ مال جس سے زکوٰۃ ادا نہ ہو، صدقہ نہ دیا جائے، وہ خزانہ ہوتا ہے، خزانے کے حکم میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سزا سنائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب الیم، اللہ اکبر۔ تو مگر یہ کہ کر دے گا اللہ اس مال کو یوم القیامت، قیامت کے دن، فی عنقہ کی، اس کی گردن میں، شجاعا، بہت بڑا اژدہا، ثم قرأ علینا مصداقہ، پھر اللہ جل شانہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ہمارے سامنے اسی کے مصداق، من کتاب اللہ، ثم قرأ علینا مصداقہ من کتاب اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مصداق اللہ کی کتاب سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اس قسم کی وعید ہے، سختی ہے، سزا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ ہرگز گمان کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس مال کے بارے میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا، من فضل، اپنے فضل سے۔ اور آگے آیت کے آخر تک سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ رواہ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے سے روایت کیا، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ تو 1792 یہ حدیث جو ہے اس کی سند حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں شجاعن کا مطلب بہت بڑا اژدہا، یہ بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 1793، نیکسٹ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے روایت، وَعَنْ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ما خالطت الزکوٰۃ مالا، نہیں خلط ملت ہوئی زکوٰۃ کسی بھی مال میں، مالن، کسی بھی مال میں ملی نہیں، خلط ملت نہیں ہوئی، اللہ اہلکت ہو، مگر اس زکوٰۃ کے مال نے اس مال کو ہلاک کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ترجمہ پہلے اس کا انڈر لائن کیجئے، ما خالطت الزکوٰۃ، نہیں ملی، خلط ملت ہوئی زکوٰۃ، مالن، کسی بھی مال میں، جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی، ایسا مال جس میں زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، اس کے ساتھ زکوٰۃ جب ملے تو قط تو نہیں ملی ایسی کبھی، مگر اس کو اس نے ہلاک کر دیا، یعنی اس مال کو تباہ کر دیا۔ اس سے مطلب کہ وہ مال آخر کار ایک دن ختم ہو جائے گا، نہ جی جی، کام نہیں آئے گا آپ کی۔ امام شافعی نے اس کو روایت کیا، رواه شافعی والبخاری فی تاریخ ہی، امام شافعی، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو، والحمیدی، اور امام حمیدی نے بھی، وزادہ، جبکہ امام حمیدی نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں اپنی روایت میں، کہ قالا، آپ نے فرمایا، یکون قد واجب علیک صدقۃ، کہ تجھ پر صدقہ واجب تھا، تحقیق تجھ پر تھا صدقہ واجب، فلا تخرجھا،
تو تو نے اس صدقے کو اس مال سے نہیں نکالا، فیہلک الحرام والحلال، تو اس طریقے سے جو حرام ہوگا وہ حلال کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو کالا اس میں جو امام مہدی کی روایت ہے اس میں وضاحت اور انہوں نے یہ الفاظ زائد ذکر کیے ہیں کہ کالا قد یکون قد وجب علیک کا صدقہ، کے تحقیق واجب تھا تم پر صدقہ مال میں سے، فلا تخرجھا، تو اس نے اس کو نہیں نکالا اس میں سے، فیہلک الحرام الحلال، تو اس طریقے سے جو حرام ہے وہ حلال کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے معنی اس کا، ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ ایسا مال جس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اس میں جب زکوٰۃ کا مال ملے گا تو وہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ وقد احتج من یری تعلق الزکوٰۃ بالعین، اسی سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال اسی جو زکوٰۃ کی ہوتی ہے اپنا کس قسم عین مال جو ہوتا ہے اسی سے ہی ادا کرنا چاہیے، یعنی سونے کی زکوٰۃ سونے سے، چاندی کی چاندی سے، پیسے کی پیسے سے، یعنی وہ اس سے دلیل لیتے ہیں۔ ہاکذا فی المنتقی، اسی طرح منتقی میں ذکر ہوا ہے، ورول بہقی فی شعب الایمان ان احمد بن حنبل باسنادہ، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے باسنادہ، یعنی ان کی سند سے، الی عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ تک یہ سند جاری کی ہے، چلائی ہے۔ وقال احمد فی خالطت، اور امام احمد نے خالطت جو ہے ما خالطت الزکوٰۃ، اوپر جو الفاظ ہیں اس کی تفسیر یہ کی ہے، تفسیر ہو ان الرجل، بے شک آدمی یاخذ الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا مال لیتا ہے، وهو موسر، اس حال میں کہ وہ ہاں جی مالدار ہوتا ہے، موسر، او غنی، یا غنی ہوتا ہے، جبکہ یہ مال جو ہے یہ تو فقراء کے لیے ہوتا ہے، یعنی مالدار شخص جو ہے جب وہ زکوٰۃ کا پیسہ لیتا ہے، ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، امام احمد رحمہ اللہ کا یہ جو ہے نا موقف یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے، کلیئر ہے، کہ اس کا معنی ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ مالدار شخص جو ہے جب وہ مال لے گا زکوٰۃ کا جس کا وہ حقدار نہیں، تو وہ یہ زکوٰۃ یا صدقے کا مال جو ہے وہ اس کے ذریعے اپنا بقیہ مال بھی تباہ کر لے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ اوصاف الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے صدقہ، اس سے بچنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بھی یہ صدقہ جو لینا ہے وہ جائز نہیں تھا، اور آپ اس سے بچتے تھے اور نہیں لیتے تھے، یا آپ کے دیگر خاندان والے۔ باب ما یجب فی زکوٰۃ، آگے عزیز طلباء اس کے بعد ہمارے پاس ایک دو حدیثیں اور ہیں اس نئے باب کے بارے میں جو کہ کتاب الزکوٰۃ کے ضمن میں ہے، کہ باب ما یجب فی زکوٰۃ، کہ وہ کون سی اصناف ہیں، چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے یہ باب اس اعتبار سے کہ ہر صاحب نصاب کو اس سے پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بار بار پوچھتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں مال کی اصناف جس میں سے زکوٰۃ واجب ہے، اور کون کون سی چیزوں میں سے زکوٰۃ واجب نہیں۔ بعض یہ پوری ڈیٹیل ان حدیث میں جو مشکات المصابیح کی حدیث اس میں نہیں آئی، دیگر کتب حدیث میں بھی پوری ڈیٹیل ہے، لیکن چند احادیث جو ہیں خاص خاص اس میں آئی ہیں جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس سے پہلے عزیز طلباء یہ پہلی اوپر والی حدیث ہے، اس کا غالباً ہم نے حکم بیان نہیں کیا، یہ 1793 ہے نا، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اس کا حدیث کی سند میں راوی محمد بن عثمان الجمحی، اس کی سند میں وان عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، اس کے بارے میں اس کی سند میں راوی ایک محمد بن عثمان الجمحی، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔
ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ زکوٰۃ عین مال سے دی جائے گی۔ شوکانی رحمہ اللہ نے نیر الوطار میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منتقا میں اس پر باب باندھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، یہ ہم 1793 حدیث کے بارے میں۔ حدیث کی سند میں راوی محمد بن عثمان الجمحی، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ زکوٰۃ عین مال سے دی جائے گی۔ شوکانی رحمہ اللہ نے نیر الوطار میں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منتقا میں اس پر باب باندھا ہے۔ یعنی عین مال سے مراد یہ ہے کہ جو مال ہو اسی سے زکوٰۃ دی جائے، کسی اور مال سے نہیں، کوئی اور چیز اس کے اپنا قیمت میں کوئی اور چیز نہ دی جائے۔ اچھا جی، حدیث آگے ہمارے پاس اب حدیث ہے نئے باب میں، جو کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بس ایک حدیث ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے حدیث آئی ہمارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ۔ لیس فیما دون، نہیں ہے جو کم ہے 5 وسق سے کھجوروں میں سے، کھجوروں میں سے جو 5 وسق سے کم ہو اس میں صدقہ نہیں ہے، صدقہ۔ لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقہ، اور نہیں ہے اسی طرح جو کم ہے فیما دون 5 5 اوقیہ سے، اواق جمع ہے اوقیہ، اوقیہ کی جمع اواق، جو 5 اوقیہ سے کم جو چاندی ہے من الورق کی، اس میں بھی صدقہ نہیں ہے۔ جس طرح کے 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، اسی طرح 5 اوقیہ جو چاندی ہے اس میں سے، اس 5 اوقیہ چاندی کے سے کم مقدار میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں۔ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 زَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صدقہ، اور نہ ہی 5 اونٹوں میں سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، یعنی 5 اونٹوں سے کم اگر اونٹ ہیں تو اس میں بھی صدقہ نہیں ہے۔ تو اس پہلے تو یہ جو ہے نا اصولی حدیث، اس کو سامنے رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہاں سے ہے نا وسق، اوسق، وسق کی جمع اوسق، 5 اوسق کھجور، اور یہی جو ہے 5 وسق جو ہے گندم، چاول، اسی طرح دیگر اجناس جو ہیں جس میں سے زکوٰۃ ہم کھاتے ہیں دی جاتی ہے۔ تو وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا 2 سے 11 چٹانگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 سا جو ہے ہم دیتے ہیں پر ہیڈ صدقہ فطر، تو اس میں 2 سے 11 چٹاک ہوتی ہیں، اور ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، تو ایک وسق اندازاً 4 من کا ہوا، یہ پرانا جو ویٹ ہے نا اس کے حساب سے 4 من، اور 5 وسق 20 من ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا جی، 5 وسق جب 5 چوکا 5 کو ملٹی پلائی کریں 4 سے تو 20 من ہوئے، 5 وسق تقریباً 20 من ہوئے پرانے۔ اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں چاول وغیرہ یا گندم یا کھجوریں جو بھی کھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا، اور 5 اوقیہ 200 درہم ہوئے، یعنی 52 تولے یہ پرانا جو اپنا ہمارا ویٹ ہے اس کے مطابق 52 یا 52.5 تولے بنتا ہے۔ اور سونے کا نصاب 20 دینار ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولے بنتا ہے، آپ کا 86 گرام بنتا ہے آج کل تقریباً، اس سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے مزید۔ 1795 حدیث بھی پڑھ لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس علی المسلم صدقۃ، کہ مسلمان پر نہیں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی صدقہ، فی عبدہی، اس کے غلام، یعنی اس وقت جو زر خرید غلام ہوتے تھے اس میں، ولا فی فرسی، اور نہ اس کے گھوڑے میں، یعنی سواری وغیرہ کے جانور میں، گھوڑے سے مراد،
وفی روایت ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی عبدی صدقۃ، کہ نہیں ہے اپنا آدمی مالک کے غلام میں صدقہ مگر صدقۃ الفطر، سوائے صدقہ فطر کے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ دینا پڑے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث واضح ہے کہ وہ صدقہ فطر دیا کرتے تھے اپنے گھر والے جو ملازم تھے ان کی جانب سے بھی، اور اسی طرح مالک جو ہے وہ اپنے زر خرید غلام کی طرف سے بھی صدقہ دے گا۔ صدقہ فطر مراد ہے، لیکن زکوٰۃ یا صدقہ جو واجب ہے وہ غلام پر نہیں، غلام کے بارے میں مالک پر نہیں ہے، اس کے غلام میں سے غلام پر صدقہ نہیں ہے قیمت، اور نہ ہی اس کے گھوڑے پر جو سواری کا جانور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو عزیز طلبہ، گھریلو ضروریات کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں، یہ معنی ہے اس کا، یہ دلیل ہے یہ حدیث، اور یہ حدیث اس مفہوم میں اصل ہے۔ یہی قول تمام علماء کا سلف سے خلف تک ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شیخ حماد بن سلیمان اور امام ظفر رحمہ اللہ نے ان میں بھی زکوٰۃ واجب کی ہے، جبکہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ فتویٰ صاحبان کے قول پر ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں۔ تو عالمگیری فتاوی میں صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد وہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی گھوڑے پر اور غلام پر زکوٰۃ نہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ خود اور حماد بن سلیمان ان کے استاذ اور امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہے، واجب ہے، اور ان کی کیا دلیل ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ ہمارا جو لیسن ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔